الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، آپ قبل از قیامت علامات سے متعلق بیانات سن رہے ہیں. ان علامات بیان کرنے کا یہی بنیادی مقصد شریعت کا بھی اور میرا بھی، کہ لوگ پہلے سے آگاہ رہیں، اس کی فکر کریں، اس کی تیاری کریں اور اللہ سے ڈریں. صحابہ کرام میں اللہ کا ڈر، دوزخ سے بچنے کی فکر، جنت میں داخلے کی تمنا اس قدر ہوتی تھی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول، اب چلا دیا کرو، اب نہیں روکا کرو. اللہ کے رسول، ہمیں کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جسے ہم کریں اور اللہ تعالی ہمیں جنت دے دے. حالانکہ وہ سارے عمل ہم سے زیادہ اچھے کرتے تھے. نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ان کی اقتداء میں پڑھتے، مسجد نبوی میں پڑھتے، جہاد نبی کے جھنڈے تلے کرتے، حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے، بلکہ روزانہ کئی مرتبہ رسول اکرم کی زیارت ان کو نصیب ہوتی. وہ ہاتھوں میں پانی کے لوٹے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرواتے. خدمت کے سارے مواقع ان کو میسر تھے، پھر بھی پریشان تھے کہ جنت کیسے ملے گی، اور ہمارے پلے کچھ بھی نہیں، اور ہم اتنے نڈر اور بے خوف ہیں کہ جس کا اندازہ نہیں. ابھی ترکیوں پہ جو مصیبت ٹوٹی ہے،
شام بھی اس میں شامل ہے، لبنان بھی اس میں شامل ہے، دیگر آس پاس کے علاقے بھی اس میں شامل ہیں، اور روزانہ وہاں کے مناظر آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، یقین مانیے دل دہل جاتے ہیں۔ بعض جگہ باپ نے بچوں کو گود میں لیا ہوا، یقیناً پہلے کچھ زلزلے کے جھٹکے آئے ہوں گے، بچے ڈرے ہوں گے، اس نے پکڑ کے اپنی گود میں لے لیا، سمیٹ لیا، پھر وہ بلڈنگ گر گئی، اور اب جب ملبے تلے سے لوگوں کو نکال رہے ہیں لوگ، تو ایسے ایسے منظر دیکھنے کو ملے ہیں۔ باپ اپنے بچوں کے اوپر جھکا ہوا ہے اور وہ فوت ہو چکا ہے، بچے گود میں محفوظ اور سلامت ہیں۔ اس سے یہ بھی اندازہ لگائیے کہ ماں باپ کی محبت جو اولاد کے ساتھ ہوتی ہے وہ کس قدر ہے، اور اولاد جواب میں جو کچھ لوٹاتی ہے وہ کیا ہے۔ پھر یہ مناظر دیکھنے کے بعد بھی ہمارے اندر اگر کوئی بے نماز ہے تو بے نماز ہے، اگر کسی کی کمائی حرام کی ہے تو حرام کی ہے، وہ اس کو نہیں چھوڑ رہا، اور اگر کوئی رشوت لیتا ہے تو وہ رشوت لے رہا ہے، کوئی سودی دھندا کرتا ہے تو وہ کر رہا، کوئی کم تولتا ہے تو تول رہا، کوئی کسی کی زمین پہ پلاٹ پہ قبضہ کیے ہوئے ہے تو وہ کیے ہوئے، کوئی مکان کرائے پہ لے کر قابض ہو جاتا ہے تو اس کا قبضہ بھی برقرار، کوئی کرایہ کھائے بیٹھا ہے تو وہ کھائے بیٹھا ہے۔ یہ زلزلے ہمارے دلوں پہ کیا اثر کرتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں زلزلے تو آنے جانے والی چیز ہے، ہمیں کیا ہوگا؟ میرے بھائی، آج کل جو بلڈنگیں بنتی ہیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے زلزلہ پروف بلڈنگ بنائی، زلزلہ پروف، کہ زلزلہ بھی آئے تو وہ لچک کھا جائے گی لیکن گرے گی نہیں۔ یہ ترکی کوئی غریب ملک نہیں ہے، ترقی یافتہ ملک ہے، اور ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ بلڈنگیں پہلے لچک کھاتی ہیں اور پھر ایسے آرام سے زمین کے اندر چلی جاتی ہیں جیسے نیچے سے پورا کنواں ہو اور بلڈنگ اس کے اوپر کھڑی تھی اور کنویں کے سرے پر کسی نے وہ تختہ کھینچ دیا اور پوری بلڈنگ اندر چلی گئی۔ اللہ سے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ علاقہ سیلاب پروف ہو گیا، یہ زلزلہ پروف ہو گیا، یہ فلاں پروف ہو گیا، یہ سارے پروف دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ اللہ نے ایسے نہیں ڈرایا کہ اللہ سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی بات، یہ تو صرف معمولی جھٹکے ہیں، معمولی، جو اللہ دکھاتا ہے کہ سدھر جاؤ، اب بھی وقت ہے، سدھر جاؤ۔ لیکن ہم سدھرنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ یہ تو ان پہ آیا ہے، ہمارے ہاں تھوڑی آیا ہے۔ جس سائنسدان نے ترکی اور ان زلزلوں کی پیشین گوئی کی تھی نا، اب وہ یہ بھی پیشین گوئی کر رہا ہے کہ اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان ہے۔ اب واللہ عالم کس سے ان کو معلوم ہوتا ہے، کون سے آلات سے ان کو پتہ چلتا ہے، لیکن اللہ نہ کرے اگر اس طرح کی نوبت آئے تو ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ اور کچھ نہیں کر سکتے
تو چلو ان کے لیے امداد بھی نہیں کر سکتے تو آپ کم از کم دعا تو کر سکتے. اللہ ان مصیبت والوں کی مصیبتوں کو دور فرما. اللہ ان کی جو پریشانیاں ہیں اپنے فضل سے حل فرما اور ہمیں اس طرح کی پریشانیوں سے بچا. لیکن دعا سے پہلے ہم جو وہ کام جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں ہم وہ تو چھوڑیں نا. وہ کام تو ہم چھوڑ کے بیٹھے پھر اللہ سے دعا کریں. پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں دعا کو کیسے قبول کرتا ہے اور کیسے لاحق رکھتا ہے. آپ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں علماء سے یقیناً سن رکھا ہے. اللہ کے اتنے نیک بندے تھے صحابی رسول تھے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرواتے منہ سے ایک محبت سے ایک جملہ نکل گیا کہ اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. یہ حضرت معاذ کہنے لگے. جیسے ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں یار میں تو عاشق رسول ہوں, لیکن ہم جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ بات دل میں نہیں ہوتی. صحابی جو کچھ کہتا ہے جو اندر ہوتا ہے وہی باہر ہوتا. ان میں منافقت نہیں ہوتی, دکھاوا نہیں ہوتا, ریاکاری نہیں ہوتی. اللہ کے رسول میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ادھار نہیں رکھا. آپ نے فوراً فرمایا واللہ انی لاحبک یا معاذ, اے معاذ اللہ کی قسم میں بھی آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. اب اس شخص کے جنت میں جانے میں کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہو اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہو. اگر ہم میں سے کوئی اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہو ٹھیک ہے کرتا ہوگا, لیکن یہ گارنٹی تو نہیں ہے نا کہ اللہ کا رسول بھی ہم سے محبت کرتا ہے. لیکن حضرت معاذ کے پاس یہ گارنٹی بھی موجود ہے کہ رسول اللہ نے قسم کھا کر کے کہا اے معاذ اللہ کی قسم میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں. اور اللہ کے ہاں اس کا رتبہ پتہ ہے کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن میری امت میں علماء کا ایک وفد ہوگا جو اللہ سے ملاقات کے لیے جائے گا. میری امت کا ایک وفد اللہ سے ملاقات کے لیے جائے گا اور اس وفد کی قیادت معاذ بن جبل کریں گے. معاذ بن جبل کریں گے. پورے علماء کا وفد معاذ بن جبل کی قیادت میں اللہ سے ملاقات کریں گے. اس سے آپ علم کی فضیلت بھی جان سکتے ہیں, علماء کی فضیلت بھی جان سکتے ہیں اور حضرت معاذ بن جبل کی فضیلت بھی آپ جان سکتے ہیں. اس کے باوجود معاذ بن جبل بڑے پریشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ, اللہ کے حبیب کوئی ایسا کام بتاؤ جسے میں کروں اور اللہ مجھے جنت دے دے. یعنی ابھی بھی اسے ڈر ہے کہ جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی. ہم صرف رفع الیدین پہ اترا رہے ہیں, ہم صرف رفع الیدین پہ اترا رہے ہیں کہ میاں ہم تو رفع الیدین کرتے ہیں, ہمیں جنت پہ جانے سے کون روک سکتا ہے. صحابہ سارے کرتے تھے, صحابہ سارے رفع الیدین کرتے تھے, ہاتھ سینے پر باندھتے تھے, آمین اونچی کہتے تھے. حضرت عطا بن ابی رباح تابعی ہیں اور جلیل القدر تابعی. وہ کہتے ہیں میں جب بیت اللہ میں داخل ہوا ادرکت 200 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے بیت اللہ میں داخل ہو کر 200 صحابہ کو وہاں موجود پایا. 200 صحابہ کو میں نے وہاں بیت اللہ میں موجود پایا. اور جب جماعت کھڑی ہوئی اور امام نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا,
200 کے 200 صحابہ نے رفعوا اصواتہم اپنی آوازوں کو بلند کر کے کہا آمین. سارے صحابہ کرتے. پھر بھی فکر مند ہے کہ جنت کیسے ملے گی, جنت کیسے ملے گی. یہی فکر یقین مانیے اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے, اسی لیے تو ہمارے اندر اخلاقیات کی کمی ہے, اس لیے کہ ہمارے اندر یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ جنت تو ہے ہی ہماری, اہل حدیث کے سوا جنت میں جائے گا کون, ہم ہی تو جائیں گے, اس میں کوئی شک نہیں. عقیدہ صحیح ہو, عمل سنت کے مطابق ہو, انشاءاللہ وہ شخص جنت میں جائے گا. لیکن صرف رفع الیدین آمین نہیں دیکھی جائے گی, اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھی جائیں گی. ہمارا اخلاق, ہمارا کردار, ہماری گفتار, ہمارا بولنا چلنا اٹھنا بیٹھنا سب دیکھا جائے گا. کیا ہم سے کوئی شخص مل کے جاتا ہے وہ دوبارہ آنے کی خواہش کرتا ہے کہ میں دوبارہ اس سے ملوں؟ پوری دنیا میں ہم مشہور ہیں کہ جی وہاں بھی روکھے ہوتے ہیں, سخت ہوتے ہیں, کرخت ہوتے ہیں, بہت مشہور ہے, اور اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں. ہم کرخت بھی ہوتے ہیں, روکھے بھی ہوتے ہیں, اور لب و لہجہ بھی ہمارا کچھ نرم نہیں ہوتا. یہ کس بات کا گھمنڈ ہے, یہ کس بات کا ذوق اور گھمنڈ ہے؟ اللہ تعالیٰ جب یقین مانیے, اللہ کے رسول نے فرمایا, جب اماں عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ اکثر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, کہ اللہ میرا حساب آسان فرما, یہ آسان حساب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ آسان حساب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پوچھے ہی نہ کہ تو نے یہ کام کیوں کیا ہے, یہ ہے آسان حساب. اور اگر اللہ کسی بندے سے کیوں کر کے پوچھ لے, ایسا پھر تو بتا کہ اس میں دم ہے کہ جو اللہ کی کیوں کا جواب دے سکے, کون ہے جو اللہ کی کیوں کا جواب دے سکے؟ اگر اللہ نے ہم سے کیوں کر کے پوچھ لیا, ہمارے پلے کیا ہے؟ ہم کیا جواب دیں گے, کیا جواب دیں گے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صاحب, بڑے جلیل القدر صاحب, جسم کے بڑے بھاری لہیم شہیم گوشت پوشت والے, جیسے بعض بھاری جسامت والے جیسے گجرانوالہ کے پہلوان, اس طرح ان کی صحت تھی. جس دن وہ فوت ہوتے ہیں نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحرک لہ العرش, اللہ رب العالمین کا عرش بھی جنبش میں آیا اس بندے کی وفات کے اوپر. پھر جب نہلا کر کفنا کر جنازہ رکھا گیا, اللہ کے حبیب نے جنازہ پڑھایا, جنازہ بھی رسول اللہ نے پڑھایا صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر جنازے کے بعد آپ نے دوسری فضیلت بیان کی. آپ نے فرمایا شاہد لہ 70,000 من الملائکہ, 70,000 فرشتے اللہ نے سعد کے جنازے میں بھیجے تھے, 70,000 فرشتے. حالانکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کسی کے جنازے میں اگر 40 مواحد جمع ہو کر اس کے بخشش کی دعا کرے, اللہ ان کی لاج رکھتا ہے اور اس بندے کو بخش دیتا ہے. اور فرشتوں میں کوئی بھی مشرک نہیں ہے, سارے فرشتے مواحد ہیں, اور 70,000 کی تعداد میں آئے کھڑے. اب بخشش میں کوئی شک ہے؟ اس سے بڑی تیسری بات جو صحابہ کے لیے تعجب کا باعث بنی, صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب سعد کی چارپائی کو جنازے کے بعد تدفین کے لیے اٹھایا تو ہمیں لگا کہ چونکہ موٹے تازے ہیں, پہلوان جیسا جسم ہے, تو ہمیں کافی زور لگانا پڑے گا. تو جسم کو ذرا اس انداز سے کر کے چارپائی کو ہم اٹھانے لگے
تو ہمیں ایسے لگا کہ جیسے چارپائی میں میت ہی نہیں، خالی چارپائی ہو، جیسے وزن ہی نہیں ہے ساتھ کا۔ ہم حیران ہوئے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول سعد کا وزن کہاں گیا، سعد کا وزن کہاں گیا؟ آپ نے فرمایا بظاہر تم لوگوں نے اسے کندھا دے رکھا تھا، حقیقت میں فرشتوں نے اسے اٹھا رکھا تھا اور تمہارے کندھوں پر اس کا بوجھ ہی نہیں تھا۔ یہ تینوں فضیلتیں سعد کے لیے اللہ کے رسول نے بیان فرمائی۔ اب چوتھی بات صحابہ کرام کے لیے انتہائی تعجب خیز تھی، وہ یہ